اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں۔ اس اجلاس کے سرپرست صاحب سجادہ مخدوم گرامی وقار پیر طریقت حضرت بابرکت سید زبیر میاں صاحب قبلہ دامت فیوزہم بنفس نفیس اس جلسے میں شریک ہیں۔ سید صاحب قبلہ انتہائی متواضع، منکسر المزاج اور بہت ہی نیک اور شریف انسان ہے۔ علماء کی قدر و منزلت، اہل علم کی عزت، یہ ان کی پہچان ہے۔ نیپال کی سرزمین پر مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت سید صاحب قبلہ کے علم میں، عمل میں، اخلاق میں، روزی میں بے حساب برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ان کے فیض و برکات کو عام سے عام فرمائے، آمین۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا سید نور عالم صاحب، وہ بھی بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے نورانی اور حقانی بیان سے آپ محظوظ ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں
انشاءاللہ میرے بعد حضرت علامہ سید ظفیر صاحب قبلہ تشریف لائیں گے، ان کے نورانی کلمات سے بھی آپ محظوظ ہوں گے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو نبی کے خلاف کرے ہدایت آ جانے کے بعد اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ چلے، ہم اس کو اس کی راہ پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم پلٹنے کی کتنی بری جگہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ عام مسلمانوں کے راستے پر چلنا حق اور اہل حق کی پہچان ہے، اور عام مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد العظم فإنه من شذ شذ في النار، سواد اعظم کی پیروی کرو، مسلمانوں کے بڑے گروہ کی پیروی کرو، جو بڑے گروہ سے کٹا وہ سیدھے جہنم میں پہنچا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاذۃ والقاصیۃ والناحیہ فإیاکم والشعاب وعلیکم بالجماعۃ والعامہ۔ شیطان انسانوں کا بھیڑیا ہے، جیسے بکریوں کا بھیڑیا اسی بکری کو نشانہ بناتا ہے جو بکری ریوڑ سے کٹ کر الگ تھلگ چلتی ہے۔ اس لیے تم لوگ تو فرقہ بازی سے بچو اور جماعت عامہ کی پیروی کرو۔ یہ کون سی جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی جماعت عامہ فرما رہے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کو اللہ کے نبی سواد اعظم کہہ رہے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی جماعت ہے جس کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی اور جماعت نہیں، اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہو، اہل سنت والجماعت کی پیروی کرو، ان کے طریقے پر چلو۔ اہل سنت والجماعت کہاں سے ہم نے نکالا؟ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 ملۃ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 فرقہ جہنمی ہوگا، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنتی ہے۔ جو میرے طریقے سے الگ ہو، صحابہ کے طریقے سے الگ ہو وہ جہنمی ہے۔ نبی کے طریقے کو سنت کہتے ہیں اور صحابہ کو جماعت کہتے ہیں، اور دونوں کو ملا دو تو اہل سنت والجماعت بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہوگا، اور جو اہل سنت سے الگ ہوگا وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ اپنا نام اہل قرآن رکھے، چاہے وہ اپنا نام اہل حدیث رکھے، چاہے وہ اپنا نام جماعت اسلامی رکھے، چاہے وہ اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھے۔ خوبصورت لیبل لگا لینے سے کوئی جماعت حق پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حق پر وہی جماعت ہوگی جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر چل رہی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے عقیدے کو مان رہی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے؟ وہ کون سی جماعت ہے جو صحابہ کے نظریات کو آگے بڑھا رہی ہے؟ یہ جماعت کوئی اور نہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ یہ بات ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے، بلکہ آپ صحابہ کے عقائد اور اہل سنت کے عقائد کا جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ اہل سنت والجماعت کسی نئے عقیدے کو نہیں پھیلا رہے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت والے کوئی نیا مسلک دنیا کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ جو صحابہ کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے
جانتے ہیں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائے تو قبول ہوتی ہیں. صحابہ دنیا اور آخرت میں نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے تھے. ہم بھی دنیا اور آخرت میں نبی کی شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں. صحابہ دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکارتے تھے. ہم بھی دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکارتے ہیں. صحابہ زیارت قبور کو جاتے تھے. ہم بھی زیارت قبور کو جاتے ہیں. صحابہ ایصال ثواب کرتے تھے. ہم بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہی ہمارا عقیدہ ہے. جو صحابہ کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے. اور نبی نے فرما دیا جو نبی کی سنت پر چلے اور صحابہ کے طریقے پر چلے حقیقت میں وہی جنتی ہے. اس دور میں جنتی فرقہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں جن کی پہچان اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے. رسالت عرص مقدس فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. آپ ذرا غور کرو ہم ایک ایک دو حدیثیں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب جانتے. اٹھائیے بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب من رکع دون الصف. یہاں امام بخاری نے اس آدمی کا حکم بیان کیا ہے جو آدمی صف میں پہنچنے سے پہلے مسجد کے دروازے ہی پر نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے تو اس کی وہ رکعت شمار میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ نے بارہا مسجد میں دیکھا ہوگا امام صاحب مصلی امامت میں ہیں اور جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے والے دوڑ کر کے سب میں جا کر مل جاتے ہیں. دوڑتے نیت باندھتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے جہاں جوتا چپل اتارا جاتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام رکوع میں چلے گئے. صحابہ رکوع میں چلے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں ان ابی بکرۃ انه انتہى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع قبل ان يصل الى الصف. صف میں پہنچنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر نیت باندھ کر رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے صف میں جا کر مل گئے. اللہ کے نبی مصلی امامت پر ہیں اور امام جب مصلی امامت پر ہوتا ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے. آنے والا پیٹھ کے پیچھے سے آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا اے ابو بکر کھڑے ہو جاؤ. ابو بکر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیوں تم نے مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لی؟ کیا تم کو سنت طریقہ نہیں معلوم کہ صف میں پہنچنے کے بعد نیت باندھنا چاہیے؟ مسجد کے دروازے پر نیت باندھ لیا وہیں رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں چلتے صف میں جا کر مل گئے. کیوں تم نے ایسا کیا؟ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا اور میں پیٹھ کے پیچھے سے آیا اور آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تو کیسے آپ نے جان لیا کہ ابو بکر نے کس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں, ویسے ہی دائیں دیکھتے ہیں, ویسے ہی بائیں دیکھتے ہیں. پوری کائنات نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور میں تم کو پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھتا ہوں. واللہ انی لا اراکم ولا ظاہری کما اراکم امامی, خدا کی قسم میں تم کو ایسے ہی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں, تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. میں تو وہ پیغمبر ہوں کہ جب قبرستان سے گزرتا ہوں تو مردوں کے حالات کو دیکھتا ہوں, کس پر عذاب ہو رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا ہے. میں وہ نبی ہوں کہ یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. واللہ انی لا ارا حوضی الان من مقامی ھذا, یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. میں وہ نبی ہوں کہ مکے میں ہوتا ہوں, مدینے کے احوال کو دیکھتا ہوں, مدینے میں ہوتا ہوں, جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہوں, منبر پر ہوتا ہوں, قیامت تک کے احوال کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. میں وہ نبی ہوں کہ جنتیوں کا نام بھی جانتا ہوں, جنتیوں کا چہرہ بھی پہچانتا ہوں, دوزخیوں کا قبیلہ بھی جانتا ہوں, ان کے
اعمال کی تفصیلات بھی جانتا ہوں، میں وہ نبی ہوں کہ زمین پر ہوتا ہوں، آسمان والوں کو دیکھتا ہوں، اور جب آسمان سے گزرتا ہوں تو زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی منظر کی عکاسی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سر عرش پر ہے تیری گزر، فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عرص مقدر، عرص مقدر، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ اب بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ صحابہ رکھتے تھے، یہ معلوم ہوا کہ نہیں معلوم ہوا؟ اگر صحابہ کو نبی کے علم غیب پر اعتراض ہوتا تو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراض کرتے، لیکن صحابہ کا یہ حال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب پر ایسا مضبوط ایمان رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ خبر دے دیتے صحابہ اس پر اتنا مضبوط ایمان رکھتے تھے کہ ذرہ برابر صحابہ کو یہ شک نہیں ہوتا تھا کہ نبی نے یہ خبر دی ہے یہ چیز واقع ہوگی کہ نہیں واقع ہوگی، کیونکہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ دریا اپنا راستہ بدل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی تو نبی، نبی کے صدقے میں اولیاء کرام بھی غیب جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ، بڑے پائے کے بزرگ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی، علل اطلاق مفتی اعظم جب کہا جاتا ہے تو ذہن کا تبادل انہی کی طرف ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مشن کو آگے بڑھانے میں جہاں اور علماء نے نمایاں کردار ادا کیا، وہیں حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان نے ملت اسلامیہ کی مضبوط قیادت فرمائی۔ آپ نہایت متقی پرہیزگار اور عابد شب زندہ دار تھے۔ ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار میں فاتحہ پڑھنے جا رہے تھے، پیچھے پیچھے آپ کے مریدین بھی تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار سے پہلے تبلیغی جماعت کا ایک مرکز اور سینٹر ہے جہاں تبلیغی جماعت والے بھرے رہتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند چہرہ جھکائے ہوئے ہیں، سر پر امامہ ہے، ہاتھ میں عصا ہے، چہرے پر نورانی کیفیت طاری ہے، اور حضور مفتی اعظم ہند چلے جا رہے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے سینٹر کے اوپر سے تبلیغی جماعت کے 3 امیر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان کو غور سے دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کون عالم دین ہے جو اس قدر استغنا اور بے نیازی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ چہرے پر شان استغنا اور بے نیازی ہے، پیچھے پیچھے مریدین کی ایک فوج چلی جا رہی ہے، لگتا ہے کوئی سنی بریلوی عالم ہے، چلو ذرا چھیڑ چھاڑ کیا جائے، ان سے مناظرہ کیا جائے، بحث و مباحثہ کیا جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند چلے جا رہے ہیں، اوپر سے 3 تبلیغی جماعت کے امیر نیچے آئے تاکہ حضور مفتی اعظم ہند سے چھیڑ چھاڑ کریں۔ حضور مفتی اعظم ہند مزار میں داخل ہو گئے، فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ تینوں تبلیغی جماعت کے امیر انتظار کرتے رہے، جب آپ فارغ ہوئے فاتحے سے تو یہ تینوں پہنچے، اور ان تینوں کی ہسٹری کیا ہے؟ ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دیا اور اس کی ماں زخمی ہو گئی۔ ایک امیر وہ تھا جس نے یتیم کا ناحق مال غصب کر لیا تھا۔ ایک امیر وہ تھا جس نے اپنی نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ یہ تینوں امیر گئے حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے والد کا نام مولانا احمد رضا بریلوی ہے۔ کہا اچھا آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا تب تو آپ کا عقیدہ ہوگا کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا صرف میرا ہی کیا، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، تابعین کا یہ عقیدہ ہے، تابعین
کا یہ عقیدہ ہے، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے، 1400 سال سے پوری ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ جو عقیدہ علم غیب رکھتے ہیں 1400 سال سے صحابہ سے ان کا رشتہ جڑ رہا ہے، اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں ان کا رشتہ تو وہابیوں سے 100 سال پہلے جڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی کے علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا ہاں میرا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ کہا آپ کا عقیدہ ہے تو ذرا کچھ دلیلیں پیش کر دیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ دیجئے، حدیثیں پیش کیجئے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ میں سفر میں ہوں، بحث کا موڈ نہیں ہے، علماء نے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مطالعہ کر لو، دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں۔ کہا نہیں آپ اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ دلیلیں پیش کیجئے۔ حضور مفتی اعظم نے فرمایا میاں مان جاؤ کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے، آپ دلیل دیجئے، آپ قرآن کی آیت پیش کیجئے، آپ حدیث پیش کیجئے۔ حضور مفتی اعظم کو جلال آیا اور آپ نے فرمایا تم کو دلیل چاہیے؟ کہاں دلیل چاہیے، جب تک آپ دلیل نہیں دیں گے اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جلال کے عالم میں ایک امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا ابھی بھی کی محبت میں اپنی ماں کو دھکے مار کر گرا دینا کیسا ہے؟ اس کے بعد دوسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا نوکرانی کے ساتھ منہ کالا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بعد تیسرے امیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا بتا یتیم کرنا حق مال غصب کر لینا کیسا ہے؟ جو واقعہ گھر کی چہار دیواری میں پیش آیا تھا حضور مفتی اعظم ہند نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، یہ تینوں امیر کانپنے لگے اور حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں پر گر گئے اور کہا ہم نے مان لیا کہ نبی غیب جانتے ہیں، کیونکہ جب بریلی کے مصطفیٰ کی علم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی علم کا کیا ہے؟ نعرے تکبیر، زور سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عرص مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے دونوں سید صاحب بہت خوش ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کہ دونوں سید صاحب مسلکی پیر ہیں، دھل مل والے نہیں ہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، 50-50، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی۔ ایسے لوگوں سے مرید مت ہونا جو بالکل ٹناٹن، بالکل پختہ۔ دیکھو سید صاحب رد وہابیہ سے خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جو دونوں طرف رہے گا وہ خوش ہوگا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے دنیا بھی تمہاری سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کا جو عقیدہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں لکھا ان کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہی صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ، ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے وہی عقیدہ چلا رہا ہے، تو نیا مسلک ہمارا نہیں ہے، بلکہ جو عقیدہ علم غیب کا انکار کر رہے ہیں نیا مسلک ان کا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو ساری دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ معاذ اللہ وسیلے کا محتاج ہے، اللہ قادر مطلق ہے، بے وسیلے کے دعا قبول کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب اس کے محبوبوں کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوبوں کی محبوبیت قائم کرنے کے لیے اور ان کی وجاہت بڑھانے کے لیے اللہ رب العزت ان کے وسیلے کو قبول فرماتا ہے، اور جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام شافعی کتنے بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور حنفی مقلدین کے بعد پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضرت امام شافعی کے فالوور ہیں۔ لیکن خود امام شافعی کا کیا حال تھا؟ حضرت امام شافعی بیت المقدس سے عراق جاتے، بغداد جاتے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پر جب فاتحہ پڑھتے
تو فاتحہ سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، جیسے حنفی نماز پڑھتے ہیں ویسے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کی تقلید میں تو ساری دنیا میں لوگ رفع یدین کر رہے ہیں، آمین بالجہر کر رہے ہیں، قرات خلف الامام کر رہے ہیں اور ناف کے اوپر ہاتھ باندھ رہے ہیں، اور خود آپ کا حال یہ ہے کہ امام اعظم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو اپنا اجتہاد چھوڑ کر امام اعظم کے اجتہاد پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام شافعی کا عقیدہ دیکھو، وہ فرماتے ہیں اتنے بڑے امام کے سامنے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اتنے بڑے امام کے سامنے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شافعی کا یہ عقیدہ تھا کہ امام اعظم اپنی قبر میں زندہ ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ شافعی اپنا اجتہاد بنایا ہے۔ تو کیا حضرت امام شافعی مشرک تھے؟ کیا حضرت امام شافعی بریلوی تھے؟ کیا وہ اعلیٰ حضرت کے مرید تھے؟ ان کے خلیفہ تھے؟ ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، اس لیے وسیلہ بنایا کہ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ نے دیا ہے، تابعین نے دیا ہے، یہ تعلیم خود رسول پاک نے دی ہے، اور قرآن عظیم اسی نظریے کو دنیا کے سامنے پیش ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی عثمان ابن حنیف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ میری آنکھ روشن ہو جائے۔ نابینا کی آنکھ روشن ہوتی ہے؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے کہ میری آنکھ روشن ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کرو بہت ثواب ملے گا۔ صحابی رسول نے زبان حال سے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا دامن تھام لیا ہے تو ثواب کی کیا کمی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں میری آنکھ روشن ہو جائے تاکہ آپ کے جمال جہاں آرا کا دیدار کر سکوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد میرے وسیلے سے اس طرح دعا مانگنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفع فیہا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوں اس نبی کے وسیلے سے جن کو نبی رحمت بنا کر تو نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اے میرے پروردگار نبی نے میرے حق میں جو سفارش کی ہے قبول فرما لے، نبی کے وسیلے سے میری آنکھ روشن فرما دے۔ حدیث کے راوی فرماتے ہیں جیسے ہی صحابی رسول نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں دونوں آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، دونوں آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی ہے۔ جب گئے تھے تو نابینا تھے اور جیسے ہی نبی کو وسیلہ بنایا دونوں آنکھیں روشن ہو گئی، دونوں آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو وسیلہ بنانا شرک اور بدعت نہیں بلکہ یہ نبی کی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے کے قیامت میں اگر مانے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ تو نبی کے وسیلے کی بات ہے، اللہ والوں کو بھی اگر کوئی وسیلہ بنائے، بزرگوں کو وسیلہ بنائے، ولیوں کو وسیلہ بنائے تو اللہ رب العزت اس وسیلے کو بھی قبول فرماتا ہے اور ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ آپ نے ہندوستان کے شہنشاہ حضرت عالمگیر اورنگزیب کا نام سنا ہوگا، 40 سال تک ہندوستان میں انہوں نے حکومت کی، اور اورنگ آباد میں آپ کا مزار مقدس فتاوی عالمگیری جس سے ہندوستانی نہیں دنیا بھر کے مفتیان کرام فائدہ اٹھاتے ہیں، اس فتاوی عالمگیری کی ترتیب اور تدوین حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی،
500 علماء کو انہوں نے اس کام پر منتخب فرمایا کہ فقہ حنفی کا ایک مستند ذخیرہ تیار کیا جائے اور مفتابع اقوال اس میں جمع کیے جائے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اس میں مسائل کو اس طرح جمع کر دیا جائے کہ سب کی دینی ضرورت اس کتاب سے پوری ہوتی رہے۔ 500 علماء کرام نے دن رات محنت کی، کتابیں جمع کی اور ان کے لیے باقاعدہ خدام اور وظیفے مقرر ہوئے، اور کئی سالوں کی کڑی محنت کے بعد فتاوی عالمگیری وجود میں آئی۔ بہت عظیم کام انہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر کیا ہے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ بلند دروازے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک نابینا صدا بلند کر رہا ہے، اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے، اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ کھڑے ہو کر سنتے رہے، یہی اس کی صدا تھی، اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے، اے خواجہ مجھے آنکھ دے دے۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب نے پوچھا کہ تو کتنے دن سے آنکھ مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 7 سال سے آنکھ مانگ رہا ہوں۔ کہا 7 سال سے آنکھ مانگ رہا ہے، تجھے آنکھ نہیں ملی؟ کہا لگتا ہے خواجہ صاحب کی توجہ نہیں میرے اوپر ہو رہی ہے۔ کہا تو مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ میں تو نہیں پہچانتا ہوں کہ کون ہوں۔ تو فرمایا کہ میں ابو محی الدین، میں عالمگیر اورنگزیب شہنشاہ ہندوستان ہوں۔ کہا حضور آپ؟ کہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور کان کھول کر سن لے، میں فاتحہ پڑھ کے آؤں تو تیری آنکھ روشن ہونی چاہیے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ صرف اتنا ہی وقت تجھے دیا جا رہا ہے کہ میں اندر جاؤں، فاتحہ پڑھوں، فاتحہ پڑھ کر آؤں تو تیری آنکھ میں روشنی ہونی چاہیے ورنہ تیرا سر۔ اتنا کہہ کر حضرت عالمگیر اورنگزیب اندر چلے گئے، اور یہ نابینا بھکاری اب تو پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہا ہے، اللہ اب مجھے آنکھ ہی نہیں بلکہ اب تو مجھے اپنی جان بھی چاہیے، اس لیے کہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب قول کا پکا ہے، اگر میری آنکھ روشن نہیں ہوئی تو میری جان بھی چلی جائے گی، گردن مار دی جائے گی۔ اے میرے پروردگار میری حالت زار پر رحم فرما، اے میرے پروردگار میری جان بچا لے، میری آنکھ روشن کر دے ورنہ عالمگیر میری گردن اڑا دے گا۔ پھوٹ پھوٹ کر دل کی گہرائیوں سے خلوص نیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے دعا مانگنے لگا، اور اللہ کا فضل و کرم دیکھو کہ اس کی آنکھ روشن ہو گئی، اس کی آنکھ چمکنے لگی۔ جب حضرت عالمگیر اورنگزیب اندر سے فاتحہ پڑھ کر باہر آئے تو کہا کہ تمہاری آنکھ روشن ہو گئی؟ کہا ہاں حضور آنکھ روشن ہو گئی، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ اتنے سالوں سے مانگ رہا تھا، آنکھ روشن نہیں ہوئی اور اچانک آنکھ روشن ہو گئی۔ کہا میں بتاتا ہوں، پہلے تو صرف زبان سے مانگتا تھا، دلوں میں گہرائی نہیں تھی، نیتوں میں خلوص نہیں تھا، رب کی بارگاہ سے دل لو لگا کر نہیں مانگ رہا تھا، اسی لیے تیری دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے ولیوں کے دربار میں کمی کیا ہے؟ خزانہ رحمت پر اللہ نے اپنے ولیوں کو قبضہ کا فرما دیا ہے، اور خزانہ رحمت سے اللہ کا ولی جس کو جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ پہلے دل بدن سے مانگ رہا تھا، لیکن جب جان جانے کا خطرہ آیا تو دل کی گہرائیوں سے مانگنے لگا، اس لیے اللہ نے تیری دعا کو فوراً قبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان اور عظمت۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے چلا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی دنیا میں جس کی شفاعت کر دے جنت واجب ہو جائے، نبی آخرت میں جس کی شفاعت فرما دیں گے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ لوگ عقیدہ علم غیب کے منکر ہیں، شفاعت کے منکر ہیں، توسل کے منکر ہیں، زیارت قبور کے منکر ہیں، ایثار صفات کے منکر ہیں۔ الحمدللہ یہ سارے عقائد اور معمولات کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور صدیوں سے امت محمدیہ اس پر عمل کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کہ نبی دنیا میں بھی شفاعت کر سکتے ہیں اور نبی آخرت میں بھی شفاعت فرمائیں گے، بلکہ آخرت کی شفاعت کا یہ عالم ہوگا کہ فتح باب شفاعت آپ کے ہاتھوں پر ہوگا، تمام اولین و آخرین آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، اور کسی کو
اور اپنی بارگاہ میں شفاعت کی جرأت نہ ہوگی، میرے سرکار سجدے میں سر رکھیں گے، پھوٹ پھوٹ کر روئیں گے، پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا، کہیے کیا کہتے ہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کی شفاعت سے پہلے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ انا اول من یقرع باب الجنت، سب سے پہلے جنت کا پھاٹک میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے کھولا جائے گا اور جس کو چاہوں گا میں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اللہ کے نبی سید عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر تشریف لے گیا، صحیح زندہ کی حدیث ہے، تو اللہ رب العزت نے شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز کیا، مجھے اس بات کا پاور اور اختیار دیا، اے نبی تم دنیا میں جس کی شفاعت کر دو اس کو میں جنت میں داخل کر دوں گا، آخرت میں جس کی شفاعت کر دو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ نے شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ جب نبی نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، ایک صحابی حضرت عکاشہ ابن محصن اسدی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے حق میں بھی دعا فرما دے۔ نبی اکرم نے اس سے پہلے ارشاد فرمایا میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب سے جنت میں جائیں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، لا يدخل اولہم حتی يدخل آخرہم، کوئی ان میں پہلے اور کوئی بعد میں نہیں داخل ہوگا، ایک ساتھ قدم اٹھائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عکاشہ ابن محصن اسدی نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دے کہ ان 70,000 میں میرا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دنیا میں اس کا اختیار نہیں، آخرت میں جب اختیار دیا جائے گا اس وقت تم اپنی درخواست پیش کرنا۔ اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں اپنی شفاعت کا پاور اور اختیار استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دیر کس بات کی ہے، جاؤ 70,000 میں تمہارا بھی نام شامل کر دیا، جاؤ 70,000 میں تم بھی شامل ہو گئے۔ 70,000 کا کوٹا اگرچہ اللہ نے مقرر فرمایا ہے، لیکن 70,000 میں کون داخل ہوگا کون خارج ہوگا، سلیکشن کا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ مصطفیٰ جسے چاہیں گے وہ 70,000 میں داخل ہوگا اور جسے نہیں چاہیں گے لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، لیکن ان 70,000 میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا ہی ذوق اللہ، شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض رہتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتائیے نبی کی شفاعت پر کون ایمان رکھتا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کے علم غیب پر کون ایمان رکھتا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کے توسل پر کون ایمان رکھتا ہے؟ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو جو بخاری میں، جب یہ آیت کریمہ اتری عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب پروردگار عالم آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمائے گا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ شفاعت مقام محمود، یہ مقام شفاعت ہے۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار عالم آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو نبی فرماتے ہیں اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، تب تو میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک فرد جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو صحابہ کے عقیدے پر ہم، دیوبندی صحابہ کے عقیدے پر نہیں، اور اہل حدیث بھی صحابہ کے عقیدے پر نہیں، اس لیے کہ صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور یہ 8 سے کام چلا لیتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ابی ابن کعب کی امامت میں سارے صحابہ کو جمع فرمایا اور ابی ابن کعب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھائی اور صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس
کا مطلب 20 رکعت تراویح، یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی لازم ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے۔ بتائیے یہ صحابہ کے طریقے پر ہے، اور جب صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے تو جنتی بھی نہیں ہو سکتی۔ نماز پڑھنا ہوا تو گھٹا دیا، اور گوشت کھانا ہوا تو بڑھا دیا، کہا قربانی 3 دن نہیں ہے 4 دن، 3 دن میں مزہ ہی نہیں آتا، 4 دن تازہ تازہ گوشت چاہیے۔ سارے صحابہ 3 دن قربانی کرتے تھے۔ ایام النحر ثلاثۃ افضلها اولها، قربانی 3 دن ہے اور پہلے دن قربانی کرنا افضل۔ 1400 سال سے امت محمدیہ 3 ہی دن قربانی کرتی رہی، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں پوری دنیا سے حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور جب تک ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی صرف 3 دن وہاں قربانی ہوتی رہی۔ 80-90 سال پہلے تک خلافت عثمانیہ قائم تھی، سنیوں کی حکومت قائم تھی، اور صرف 3 دن قربانی ہو رہی تھی۔ اور یہ جماعت پیدا ہوئی تو سوچا کہ 3 دن میں تو مزہ ہی نہیں آتا ہے، غریب لوگوں کو اپنی ٹیم میں کیسے بھرتی کیا جائے، تو کہا کہ تم لوگ ہماری جماعت میں آ جاؤ، اولاً 20 رکعت تراویح نہیں پڑھنی پڑے گی، 8ہی میں کام چل جائے گا، اور جب کھانے کا مسئلہ آئے گا تو 4 دن تازہ تازہ گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ اور ان کے ایک مجتہد ہے صدیق حسن بھوپالی، سرما بھوپالی میں کہتا، انہوں نے اپنی کتاب بدر الاحلہ میں لکھا کہ ایک ہی بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی کرتا۔ کہیں آپ نے سنا تھا ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی؟ بڑے جانوروں میں تو صرف 7 آدمیوں کی قربانی ہوتی، لیکن جیسے مہنگائی بڑھی ان کا فتویٰ بدل گیا۔ جب بکرا سستا تھا تو ایک بکرے میں 1 کی قربانی ہو رہی تھی، جب مہنگا ہوا تو انہوں نے فوراً فتویٰ بدل دیا، کہا ایک بکرے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز۔ انہی سے سیکھ کر کلکتہ کے شمع نیازیوں نے میٹنگ کی، ان کے نیتاؤں نے اپنے مولویوں پر دباؤ بنایا کہ تم لوگ بہت کاہل اور سست ہو، ذرا تم بھی کچھ غور و فکر کرو، کوئی نئی بات تم بھی پیدا کرو۔ دیکھو غیر مقلدین آئے دن نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ شمع نیازیت آگے بڑھے تو تم بھی کچھ سہولت پیدا کرو تاکہ لوگ تمہاری جماعت میں شامل ہو سکیں۔ 3 دن کا سیمینار ہوا، اور غور و فکر کے بعد شمع نیازی مولویوں نے فتویٰ جاری کیا کہ اگر ایک بکرے میں 100 آدمیوں کی قربانی جائز ہے تو ایک مرغے میں 7 آدمیوں کی قربانی جائز ہے۔ اب بتائیے یہ جنتی ہو سکتے ہیں؟ ان کا فتویٰ بتا رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، کیونکہ اسی قربانی کے جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ جس جانور کی قربانی کرتے ہو موٹا ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی پر بیٹھ کر تم پل صراط پار کرو گے۔ اگر جانور کمزور ہوگا اور تم بیٹھو گے تو جانور گر جائے گا، پل صراط کیسے پار ہوگے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، موٹے اور فربا جانوروں کی قربانی کرو، اسی جانور پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے۔ اور اسی بخاری میں ایک دوسری حدیث بھی ہے، پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے۔ اب دونوں حدیثوں کو جوڑ دو کہ جس جانور کی قربانی کرتے ہو اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کرنا ہے، اور پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے۔ تو ذرا غور کرو، جب ایک بکرے پر 100 غیر مقلد سوار ہوں گے اور ایک مرغے پر 7 شمع نیازی سوار ہوں گے تو بکرا بھی وہیں الٹ جائے گا، مرغا بھی وہیں الٹ جائے گا، اور پل صراط کے نیچے جہنم ہے۔ تو یہ دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ ہم کو جہنمیوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، جنتیوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جنتی غوث پاک ہے، جنتی خواجہ اجمیری ہے، جنتی محبوب الہی ہے، حضرت نظام الدین اولیاء ہے، داتا گنج بخش علی حجویری ہے، حضرت سید حمید الدین ناگوری ہے، فرید الدین عطار ہے، زکریا ملتانی ہے، معروف کرخی ہے، جنید بغدادی ہے، بایزید بستامی ہے، ذوالنون مصری ہے، اور دور اخیر کے سب سے بڑے
فقیہ اور محدث اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی یہ جنتی ہے، سید سالار مسعود غازی یہ جنتی ہے، مخدوم ماہوی اور مخدوم کشوشوی یہ جنتی ہے۔ الحمدللہ ہم جہنمیوں کے ساتھ نہیں بلکہ جنتیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر تو سے پاک ہے، ہمارے لیڈر اور رہنما سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہے۔ اب بتاؤ تم کہتے ہو تقلید شرک ہے، تم کہتے ہو تقلید بدعت ہے۔ تیسری صدی ہجری کے بعد پوری دنیا میں جتنے اولیاء پیدا ہوئے سب کے ساتھ کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے، کوئی حنفی تھا، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا۔ اگر تقلید شرک ہے، اگر تقلید بدعت ہے تو اس راستے پر چلنے والے کو گمراہ ہونا چاہیے، لیکن اس راستے پر چلنے والا کوئی غوث بن رہا ہے، کوئی قطب بن رہا ہے، کوئی ابدال بن رہا ہے، کوئی محبوب الہی بن رہا ہے، کوئی مخدوم ماہمی بن رہا ہے، کوئی مخدوم کشوشوی بن رہا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بن رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تقلید کے راستے پر چلنا یہ شرک اور بدعت نہیں بلکہ اللہ والوں کا راستہ ہے، اور جو اللہ والوں کا راستہ ہے وہی حقیقت میں صراط مستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بزرگوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامے، اور ان لوگوں نے ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا کہ چاروں اماموں میں سے کسی امام کی پیروی مت کرو، شرک ہے۔ اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تم خود ہی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہو، کسی امام کی پیروی کی ضرورت کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان ہے کہ ہر کس و ناقص قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال لے؟ 1,24,000 کم و بیش صحابہ تھے، لیکن صرف 21 صحابہ ایسے تھے جو ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتے، باقی سارے صحابہ انہی 21 سے پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ کیا صحابہ کے پاس علم نہیں تھا؟ کیا صحابہ کے پاس جانکاری نہیں تھی؟ صحابہ کی مادری زبان میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا، دن رات مشکات نبوت سے حدیثیں سن رہے تھے، ان کے سینوں میں حدیث کا ذخیرہ تھا، لیکن قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنا اتنا آسان نہیں۔ اس لیے 21 صحابہ عام صحابہ نے اعتماد کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نکالنے پر قادر نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے درجہ اجتہاد پر فائز کیا ہے، ملکہ استنباط عطا فرمایا ہے، فقاہت بالدین کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہی مسئلہ نکال سکتا ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث سے مسئلہ نہیں۔ اس لیے تقلید ہماری ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی۔ جب ہم قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہیں نکال پائیں گے تو کیسے شریعت پر عمل کریں؟ اس لیے جن اماموں نے حلال کو حلال کہا ہے ہم اس کو حلال مانیں گے، جن اماموں نے حرام کو حرام کہا ہے اس کو ہم حرام مانیں گے۔ جب قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ نہیں نکال سکتے تو اللہ نے جن کو اپنی بارگاہ سے خشیت عطا فرمائی ہے اور قرآن و حدیث کی دولت عطا فرمائی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے۔ لیکن یہ کہتے نہیں ہم کو قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالنے کا ڈھنگ ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا ہے، عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اس لیے ہم ان اماموں کی بات نہیں مانیں گے، خود ہی قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ تو جب مسئلہ نکالنے لگے تو ایسا مسئلہ نکالا کہ پورے مسئلے کو مسالہ بنا دیا۔ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ سور کا گوشت حرام ہے مگر چربی حرام نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، تمہارے اوپر خون حرام کیا گیا، تمہارے اوپر سور کا گوشت حرام کیا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے گوشت کو حرام کیا ہے، چربی کا کہاں ذکر ہے؟ اس لیے گوشت حرام رہے گا اور چربی حلال رہے گی۔ میں نے کہا تم نے ٹھیک مسئلہ نکالا ہے، تمہارے حساب سے یہ مسئلہ بالکل فٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ خبیث اور ناپاک چیزیں ناپاکوں کے لیے ہیں، طیب و طاہر اور پاک چیزیں پاکوں کے لیے ہیں۔ ہم پاک ہیں تو شب برات کا حلوہ ہے، ہم پاک ہیں تو 11ویں کا کھچڑا ہے، اور تم نجس اور ناپاک ہو تو تمہارے لیے سور کی چربی۔ تم اپنے مقدر پر ناز کرو اور ہم اپنے مقدر پر فخر کریں۔ یاد رکھو اس دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکال سکتا، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں کبھی کبھی اتنا ٹکراؤ ہو جاتا ہے
حدیث کا حدیث سے اتنا ٹکراؤ ہو جاتا ہے کہ حدیث پڑھانے والے حیران ہو جاتے ہیں کہ اس پر عمل کیا جائے، کس پر عمل کیا جائے، کس حدیث پر عمل کیا جائے۔ تو ایک عام آدمی جو گمتی میں بیٹھ کر پان لگا رہا ہے، کھیت میں ہل چلا رہا ہے، جو پنچر ساٹ رہا ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے تکلیف کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، شوق دیا ہے، ڈائریکٹ ہم قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نہ نکال سکے، نکالنے کی کوشش کی، ٹھوکر کھا گئے اور نبی نے انہیں تنبیہ فرمائی۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالیں؟ اس لیے اگر تم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو اور قرآن اور سنت پر صحیح عمل کرنا چاہتے ہو تو چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو اور تمام مسائل میں ان کے بیان کیے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے گئے ہم تو نکال لیتے۔ یہ بتائیے کہ جب ایک ہی مسئلے سے متعلق دو طرح کی حدیث رہے گی تو کیسے آپ عمل کریں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ نہ جائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے، لیکن ہم بستری اور دخول نہ ہو۔ نبی نے فرمایا جائز ہے، وہ چلے گئے۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ نبی نے فرمایا کہ ناجائز ہے، قریب بھی مت جا۔ اب بتاؤ، مسئلہ ایک ہے لیکن جواب دو طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ ایک صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت جائز، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز۔ تم کس پر عمل کرو گے؟ اس دور کا بڑا سے بڑا مفتی ہوگا تو وہ بھی چکرا جائے گا کہ اس حدیث کے مطابق فتوا دے گا، اس حدیث کے مطابق فتوا دے، لیکن جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا امام اعظم ابو حنیفہ حل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا کہ حضور نبی کی حدیث میں تو ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک حدیث بتاتی ہے مباشرت جائز، دوسری حدیث بتاتی ہے مباشرت ناجائز۔ امام اعظم فرماتے کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا فیر ہے۔ پہلے نمبر پر نبی کی خدمت میں جو صحابی حاضر ہوئے وہ صحابی بوڑھے تھے، بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت دے دی جائے گی تو بات جماع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، وہ بیچارہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو اس کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، صاحب سجادہ، مسلک اعلی حضرت، مناظر اہل سنت، مفتی شمشاد احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک اہل سنت و جماعت جس کی پہچان اس دور میں مسلک اعلی حضرت سے ہو رہی ہے اسی پر قائم رہو۔ مسلک اعلی حضرت کوئی پانچواں مسلک نہیں، مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں، اہل سنت کی پہچان کا نام مسلک اعلی حضرت۔ اللہ تعالیٰ بعض شخصیتوں کو محبوبیت کے اس درجے پر فائز فرما دیتا ہے کہ ان کے ذریعے مذہب اور مسلک پہچانا جاتا ہے۔ انصار مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا آیت المومن حب الانصار و آیت المنافق بغض الانصار۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے محبت کرے اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ انصار مدینہ سے بغض اور عداوت رکھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی انہی چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت ایمان اور اسلام کی پہچان ہے اور جن کی عداوت و دشمنی گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان کبھی علی سے ناراض نہیں ہو سکتا اور منافق
علی سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں کہ ان کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے، اور ان کی عداوت و دشمنی یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ دور اخیر میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی بھی انہیں شخصیات میں سے ایک ہے کہ ان کی محبت یہ دین و ایمان کی پہچان ہے، اور ان کی عداوت و دشمنی یہ گمراہی اور بددینی کی دلیل ہے۔ اسی لیے حرمین طیبین کے ایک عالم علامہ سید مغربی سے جب پوچھا گیا کہ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، تو کہتے ہیں جاننے کی بات کرتے ہو۔ اذا جاء رجل من الهند فسألناه عن الامام محمد رضا، جب ہمارے پاس ہندوستان سے کوئی حاجی آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ تم امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ اگر وہ حاجی کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور اس کے چہرے پر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے خوشی ظاہر ہوتی ہے، فعلمنا انه من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور اگر اس کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہوتی ہے، فعلمنا انه من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا هو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کو اللہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اپنے مرشد حضور آل رسول احمدی مارے روی کی بارگاہ میں بھی مقبول ہوئے۔